بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس سے پہلے ہم جو سیشن تھا ان احباب نے تو قصیدہ غوثیہ کے حوالے سے کہ وہ شیخ عبد القادر جیلانی الحنبلی علیہ رحمہ کی تصنیف یا ان کا قصیدہ نہیں ہے، اس حوالے سے بڑی ہم نے سیر حاصل گفتگو کی تھی، وہ سن چکے، لیکن آپ لوگ اس میں چونکہ نہیں تھے، نیکسٹ سیشن ہے تو میں دوبارہ اس کی چیدہ باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ باقی ڈیٹیل میں اگر کوئی سننا چاہے تو وہ ویڈیو دیکھ لے، اپنے ساتھیوں سے لے لے۔ تو میں اس قصیدے کے حوالے سے یاد رکھ لیں کہ اس قصیدے کو شیخ عبد القادر جیلانی الحنبلی علیہ رحمہ نے کبھی بھی اپنی حیات طیبہ میں اون نہیں کیا۔ یہ ایک جھوٹ ہے جو آپ کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے، اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ اور یاد رکھ لیں بہت سے شعراء کا کلام بڑا فصیح و بلیغ ہوتا ہے، جو عربی ادب جانتے ہیں، عربی لٹریچر کو جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں فصاحت و بلاغت کیا ہوتی ہے اس زبان پہ۔ اس قصیدے میں تو کوئی فصیح و بلیغ زبان استعمال نہیں ہوئی ہے، یہ عام سی لینگویج ہے، پر یہ بڑا معروف ہو گیا آپ کی نسبت سے۔ کیوں؟ وہ وجہ یہ ہے کہ اس قصیدے میں ایک انسان ہے جو خدائی لہجے پہ اتر کے بات کر رہا ہے، ایک انسان ہے جو خدائی لہجے پہ بات کرتا ہے، جو اپنی ذات کو لوگوں کے سامنے تکبرانہ انداز میں پیش کرتا ہے، جو اس لیول پر، اس پوزیشن پر آ جاتا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، الوہیت کے لیول پر آ کر لوگوں سے، مخلوق خدا سے بات کرتا ہے، کلام کرتا ہے، جو کہ اللہ کو کبھی بھی یہ گوارا ہی نہیں ہے، اللہ کو یہ تکبرانہ انداز برداشت ہی نہیں ہے۔ اور کجا پھر یہ اولیاء اعظام کہ جن کی حیات طیبہ ساری اس بات پہ گزری ہے کہ نفس کی نفی کرنا، اپنے نفس کو ذبح کرنا، ان کے سارے اقوال افعال، ساری زندگی اس پہ گزر گئی کہ اپنے نفس کو مارا جائے، اپنی نفس کی نفی کی جائے، نفس کو ذبح کر دیا جائے، اور پھر ایک ایسے اللہ کے ولی جو سید الاولیاء ہو، جو امام الاولیاء ہو، شیخ عبد القادر جیلانی الحنبلی علیہ رحمہ کی طرف اس قصیدے کا منسوب کرنا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ لہٰذا اب میں اس قصیدے کے مندرجات کے اوپر کچھ چیدہ باتیں کر دوں کہ یاد رکھ لیں یہ قصیدہ جنہوں نے جنریٹ کیا یہ وہی ہیں جو اس کے بینیفیشری تھے، کیونکہ ہمارا موقف تو واضح ہے کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کا تو ہے نہیں، لہٰذا جو اس کے بینیفیشری تھے، جنہوں نے اس کو جنریٹ کیا، پروموٹ کیا، پبلک کیا، وہی اس کے بینیفیشری تھے الٹیمیٹلی۔ تو اتنا بڑا ایک کہنا چاہیے بلنڈر کیا، اور افسوس ہوتا ہے کہ لکھنے والے کو دیکھیں کہ یہ ایکچولی یہ قصیدہ ایک حمد تھا، حمد باری تعالیٰ تھا، اس کا ٹائٹل کو ہٹا کر قصیدہ کر دیا، حمد باری تعالیٰ کے ٹائٹل کو ہٹا کر قصیدہ کر دیا، اور اس میں متکلم قادر تھا، اور اس میں متکلم پھر عبد القادر کو بنا دیا گیا، قادر کے بجائے عبد القادر کو متکلم بنا دیا یہ۔ اور پھر اس قصیدے میں ایک جو سب سے بڑا بلنڈر ہے، آپ وہ دیکھیں کہ اس قصیدے میں منصب نوازے جا رہے ہیں، تو جو منصب لے رہا ہے وہ بھی وہی ہے، اور جو دے رہا ہے وہ بھی وہی ہے۔ منصب جس کو نوازے جا رہے ہیں وہ بھی وہی شخص، اور جو نواز رہا ہے اوپر والا وہ بھی وہی شخص، تب صاحب منصب بھی خود ٹھہرے اور قاسم منصب بھی خود ٹھہرے۔ کیا کہیں جناب۔ تو اس لیے بڑے بزرگ کہتے ہیں نا کہ طالب علم ضروری ہے، اگر علم ہوتا نا تو وہ اس طرح کا قصیدہ نہ لکھتا۔ خیر وہ اس کے بینیفیشری تھے، کیا انہوں نے۔ اب یہ کون تھے یہ ایک الگ میں ڈسکس کروں گا آپ سے ڈیٹیل میں، لیکن ابھی میں اس قصیدے کے اوپر آپ کے سامنے، اور اس قصیدے کا شیخ عبد القادر جیلانی الحنبلی علیہ رحمہ نے خود کیٹیگوریکلی رد فرمایا ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ اگر یہ قصیدہ آپ کی حیات طیبہ میں آپ کی طرف منسوب کر دیا جاتا نا، آپ کی حیات طیبہ میں، تو آپ جوتا اٹھا کر مارتے، انسان بنا دیتے اس کو، لیکن خیر یہ سارا کچھ آپ کی وفات کے بعد ہوا، آپ نے خود اس کا رد فرمایا۔ اب دیکھیں اس قصیدے کے ابتدائی حصے میں اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں تمام لوگوں سے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا منصب دیا، سب آپ میرے جھوٹا پینے والے، میرے پیالے سے پینے والے، جتنی محنت بھی کر لیں وہ مجھ سے بڑھ نہیں سکتے، آگے پہنچ نہیں سکتے، معاملات یہ ہیں۔
مطلب میں ہوں سب کچھ، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نوازا، مجھے اس منصب پر فائز کر دیا، میں کتب ہیں جتنے اقتاب آ جائیں وہ میرے ہی انڈر میں رہیں گے، مطلب اپنی بڑائی ایک طور پہ بیان کرنا کہ مجھے یہ اللہ نے منصب نوازے ہیں۔ اور آپ مجھے بتائیں یہاں تمام ائمہ نے، اب یہ جو قصیدہ ہے آپ کے الفاظ ہیں، یہ اس جگہ پر اس کو نہ قرآن کی سپورٹ، اس کو نہ حدیث کی سپورٹ، کسی شے کی سپورٹ نہیں ہے۔ یہ قرآن کا تو انداز ہی نہیں ہے نا، یہ سنت میں تو ایسا انداز ہی نہیں ہے، حدیث میں تو یہ انداز ہی اختیار نہیں ہوتا تکبرانہ۔ اب آپ کے اقوال شیخ عبد القادر جیلانی الحنبلی علیہ رحمہ نے کہ اقوال جن مواعظ کہ جن کو تمام ائمہ نے تواتر کے ساتھ نقل کیا ہے، جو ورڈ ٹو ورڈ لفظ بلفظ آپ کے ہیں، وہ میں بیان کر دیتا ہوں، آپ اس سے کمپیئر کر لیں۔ دیکھیے یاد رکھ لیں، ہر تصنیف کی آپس میں ایک ربط ہوتا ہے، ہر مصنف کی ربط ہوتا ہے نا، ربط بین التصانیف ہوتی ہیں، ہر ایک مصنف کا آتھر کا اپنا انداز اسلوب ہوتا ہے، انداز بیان ہوتا ہے، وہ کرتا ہے اسی طرح سے، وہ نظر آتا ہے۔ آپ ہمارے سامنے طالب علم کے سامنے، کسی کے سامنے آپ ٹائٹل اور آتھر کا نام ہٹا کر مختلف کتب رکھ دیں، وہ پہچان جائے گا کہ یہ کون کس کی کتاب ہے، کس مصنف کی ہے، کیونکہ لوگ پڑھنے والے جانتے ہیں کہ یہ انداز تحریر کس کا ہے، وہ پکڑ لیں گے، وہ ڈاکٹر اسرار احمد کا ہے، مفتی تقی عثمانی کا ہے، مولانا مودودی صاحب کا ہے، یا فلاں کا ہے، یا کسی اور کا ہے، وہ پکڑ لیتے ہیں لوگ۔ ٹائٹل اور آتھر کی نیم کی ضرورت نہیں ہوتی، لوگ جانتے ہیں انداز تحریر، کیونکہ تحریر میں ربط بین التصانیف ہوتا ہے۔ یہاں دیکھ لیں، یہ اگر آپ کی دیگر تصانیف، آپ کے دیگر مواعظ سے اس قصیدے کا کمپیریزن کر لیں، کھل کر بات سامنے آ جائے گی۔ یہ قصیدہ یہ مناسب منصب آپ کے بیان کرتا ہے کہ آپ کو یہ عطا ہوا، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ عطا ہوا، مجھے فلاں عطا ہوا، کوئی کتب میرے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، آپ یہ فرماتے ہیں۔ اور یہاں آپ علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ این عبودیت الحق عز وجل، ہاتھ یہ حقیقت عبودیہ، آپ فرماتے ہیں اے بندے تیری بندگی غلامی کہاں ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو اس کو اختیار کر۔ آپ فرماتے ہیں وَخُذِ الْكِفَایَةَ فِي جَمِيعِ أُمُورِكَ، یہ آپ کے ورڈ ٹو ورڈ ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں انت عبد آبکم من مولاک، کیا تو اللہ سے بھاگا ہوا غلام ہے کیا؟ انت عبد آبکم من مولاک، آپ فرماتے ہیں ارجع الیہ، اللہ کی طرف رجوع کر، وذل لہ، اور ذلت اختیار کر۔ اور آپ فرماتے ہیں، پھر آپ فرماتے ہیں وتواضع لامرہ بالامتثال، کہ ہر معاملے میں جو انکساری کا اختیار کر لے، ہر معاملے میں اللہ کے حکم کی تعمیل میں۔ یہ ورڈ ٹو ورڈ آپ کے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ جو آپ کا میں نے لفظ یہ بات بیان کری، جو آپ کا قول بیان کیا، یہ جو آپ کا واز میں نے بیان کیا، یہ تو عین قرآن و سنت کے مطابق ہے، یہ تو قرآن و سنت کے مطابق، اور اللہ کے ولی سے اسی بات کی امید رکھی جاتی ہے، یہی یقین ہے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق بات کرے گا۔ لیکن یہ قصیدہ تنہا کھڑا دکھائی دیتا ہے، اس کی سپورٹ پہ کوئی نہیں ہے، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ آپ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، ایک اور واز میں آپ ارشاد فرماتے ہیں داؤ التکبر علی اللہ عز وجل وعلی خلقہ عارف قدرکم، آپ فرماتے ہیں کہ تکبر کرنے سے مخلوق خدا میں بچو، ڈرو، بچو اس سے۔ اور آپ پھر فرماتے ہیں کہ عارف قدرکم، اپنی حیثیت، اپنی اوقات کو پہچانو، وتواضعوا فی نفوسکم، اپنے نفوس میں عاجزی انکساری پیدا کرو، یا بیان فرما رہے ہیں۔ اور پھر اس پر دلیل بھی دیتے ہیں آپ فرماتے ہیں اولکم نطفۃ، تمہاری ابتدا کیا ہے؟ ایک نطفہ ہے، قدرۃ من ماء مہین، یہ آپ دلیل کے طور پہ، اور یہ بالکل عین قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ لیکن یہ قصیدہ آپ کو یہاں تنہا کھڑا دکھائی دے گا، اس کی سپورٹ پہ نہ قرآن نہ سنت، بلکہ آپ کو تعویل کرنی پڑتی ہے۔ اور تعویل کا کیا کہیے جناب، تعویل تو آپ قرآن تک کی نہیں چھوڑتے، قرآن کی تعویل کر لیتے ہیں۔ ہر مسلک اپنے لیے قرآن سے ثابت کر دیتا ہے، دیوبندیت قرآن سے ثابت، بریلویت قرآن سے ثابت، وہابیت قرآن سے ثابت، اہل تشیعت قرآن سے ثابت، اہل قرآن انہوں نے تو ویسے ہی اپنا نام کا ٹائٹل ہی ایسا بنا دیا، وہ تو پہلے ہی سے قرآن سے ثابت۔ تو لوگوں نے تو قرآن کی تعویل کو نہیں چھوڑا، قرآن کی تعویل اپنے مسلک کے مطابق کر لی، تو قرآن کی تعویل کی تو پھر قصیدہ ہے، اس کی تعویل کرتے پھرتے ہیں۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ تواضعوا فإن من تواضع رفعہ اللہ عز وجل، آپ کہتے ہیں تواضع، عجز و انکساری اختیار کرو،
جس نے عجز و انکساری تواضع اختیار کری اللہ اس کو بلند کرتا ہے، ان باتوں سے بلند ہوتا ہے، اپنی بڑائیاں بیان کرنے سے بلند ہوتا ہے۔ اللہ تو برداشت ہی نہیں کرتا۔ ایک نے کہا تھا نا فقال انا ربکم الاعلی، اللہ نے کیا فرمایا فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی، پھر فرمایا ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، تو اللہ نے تو ان کو نشان عبرت بنا دیا اور بتا دیا کہ اگر تم خوف رکھتے ہو تو پھر یہ کام نہ کرنا، تکبر اختیار نہ کرنا۔ اب مجھے بتائیں، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کا قول ہے جس نے بات کو اینڈ کر دیا، فرمایا لا تحقروا احدا من المسلمین وتواضعوا فی نفوسکم ولا تتکبروا علی عباد اللہ عز وجل۔ آپ فرماتے ہیں کسی کو حقیر نہ جاننا، کسی کو حقیر جاننے کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنے نفوس میں عاجزی انکساری اختیار کرو، کسی کو حقیر مت جانو، تکبر اللہ کے بندوں پر مت کرنا، اللہ کو یہ برداشت گوارا نہیں ہے۔ یہ آپ فرما رہے ہیں، یہ ورڈ ٹو ورڈ آپ کے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ باتیں کر دی، میں نہیں کرتا یہ بات، یہ ورڈ ٹو ورڈ آپ کے ہیں۔ اور یہاں قصید، اور یہ قرآن و سنت کے مطابق، آپ نے یہ قرآن و سنت کے مطابق فرمایا، تو مجھے بتائیں یہ کتنا بڑا تضاد ہے، کتنا بڑا کانٹرڈکشن ہے کہ ایک جگہ ایک عجیب قسم کی جس کی سپورٹ پہ نہ قرآن نہ سنت ہے، اور ایک جگہ آپ کے یہ اقوال کے مواعظ جس کو تمام ائمہ نے تواتر کے ساتھ نقل کیا ہے، اور وہ قرآن بھی عین قرآن کے مطابق، عین سنت کے مطابق، حدیث کے مطابق۔ مجھے بتائیں، پھر اس قصیدے میں ایک اور جگہ بات کی جاتی ہے کہ میں اگر اپنا راز پہاڑوں پہ ڈال دوں تو ریزہ ریزہ ہو جائے، دریاؤں میں ڈال دوں تو پانی جذب ہو جائے، آگ پہ ڈال دوں تو وہ سرد ہو جائے۔ یہ کیا بات ہے؟ تخلیق کائنات میں اتنے تغیرات، تبدیلیاں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک ولی سے اس چیز کی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک ولی اس طرح کی لینگویج اختیار کرے گا، اس طرح کا؟ یہ معاملہ اگر ہے تو اس کے دل کا حال ہے، وہ اس طرح کا معاملہ بیان کرے گا، جبکہ آپ خود فرما رہے ہیں، یہ بھی ورڈ ٹو ورڈ آپ کے، آپ فرماتے ہیں تريد تغیر و تبدل ما یرید، تو جیسا چاہتا ہے تغیر کر دیتا ہے، تبدیل کر دیتا ہے ہر شے پہ۔ انت الہ ثانی، کیا تو کوئی دوسرا معبود بن بیٹھا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کتنی تکلیف سے کہہ رہے ہیں، اور ابتدا کیسے کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں یا جاہل تريد تغیر و تبدل ما یرید انت الہ ثانی۔ اسٹارٹ یہاں سے کرتے ہیں یا جاہل، مطلب اے اسٹوپڈ، ایب نارمل انسان جو یہ قصیدہ لکھ رہا ہے، بے وقوف عقل سے پیدل انسان جس نے یہ قصیدہ ان کی طرف منسوب کیا، اس کو کہہ رہے ہیں یا جاہل تريد تغیر و تبدل ما یرید، تو یہ سب کچھ کرتا ہے کہ جو چاہے تبدیل کر دوں۔ انت الہ ثانی، کیا تو کوئی دوسرا معبود بن بیٹھا ہے؟ اب آپ مجھے بتائیں، کیٹاگوریکلی آپ نے رد فرما دیا ان تینوں باتوں کو، کہ میں راز ڈال دوں تو دریا خشک ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، آگ ٹھنڈی ہو جائے، اور پھر آپ مزید کیا فرماتے ہیں؟ انت الہ ثانی، کیا تو خدا بن بیٹھا ہے دوسرا؟ پھر فرماتے ہیں کہ تريد ان اللہ عز وجل یوافقک، تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تیرے موافق ہو جائے گا، اللہ تیرے موافق ہو، تو یہ چاہتا ہے کہ جیسا تو چاہے ویسا اللہ کرے؟ استغفر اللہ۔ آپ اس قصیدے کا کیٹاگوریکلی رد فرما رہے ہیں۔ پھر ایک اور جگہ آپ دیکھتے ہیں اس کے ایک اور حصے میں کہ جہاں پر وہ اپنے مریدان سے مخاطب ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے سب کچھ کرنے والا ہوں، مجھ سے مدد چاہو، یہاں تک کہ قاتل تک اس قصیدے میں بنا دیا گیا کہ مجھ سے مدد چاہو، میں تمہاری رہنمائی، میں تمہاری مدد کروں گا، تمہیں بالکل خوف و خطر کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں پیچھے تمہارا کھڑا ہوا ہوں سپورٹ پہ۔ حالانکہ آپ اور یہ لفظ آپ قصیدے کے بتا رہے ہیں، یہ کیا قرآن کے مطابق ہے؟ کیا کوئی ولی، اللہ کا ولی اس انداز میں گفتگو کرتا ہے؟ اس کی ساری زندگی لوگوں کو اللہ کا خوف دلانے میں گزرتی ہے، خشیت پہ گزرتی ہے، توکل کا درس دیتے ہوئے گزرتی ہے، اللہ کا خوف اور خشیت کا درس دیتے ہوئے گزرتی ہے۔ وہ اس طرح کی باتیں کرے گا کہ مجھ پہ ڈیپینڈ کر لو اور میں تم لوگ کو بخشوا دوں گا، فلاں کروا دوں گا، کسی قسم کے خوف میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں پیچھے کھڑا ہوں تمہارے،
میں تمہارے اوپر ہوں، میرا دامن پکڑ لو. یہ جبکہ آپ اپنے مواعظ میں یہ بھی ورڈ ٹو ورڈ آپ کے ہیں، تمام ائمہ نے اس کو تواتر کے ساتھ نقل کیا. آپ فرماتے ہیں وَتَيَقَّنْ، شد و مد کے ساتھ فرماتے ہیں وَتَيَقَّنْ أَلَّا الضَّارَّ وَلَا نَافِعَ وَلَا مُوتِعَ وَلَا مَانِعَ إِلَّا هُوَ. آپ فرماتے ہیں اللہ کے سوا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے، کوئی تمہیں عطا نہیں کر سکتا، کوئی تمہیں نفع نہیں دے سکتا، کوئی جو عطا ہوا ہے اس سے تم سے واپس لے نہیں سکتا اللہ کے سوا. یہ سب کچھ اللہ کرنے والا ہے. بات یہ اینڈ کر دی آپ نے، صاف کلیئر کر دیا کہ میں نہیں ہوں، سب اللہ ہے، ہمارا کیا تعلق. فرما رہے ہیں کہ کوئی نہیں کر سکتا اللہ کے سوا. تم اپنے اعمال کی بنیاد ہی پر جنت یا دوزخ پہ جاؤ گے. بس میں نے کچھ نہیں کرنا، میں کیا بخشوانا ہے. اگر اعمال اچھے ہوں گے تو بخشے جاؤ گے، اگر اعمال صحیح نہیں ہوں گے تو جہنم میں جاؤ گے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ فرما رہے ہیں. اب میں آپ کو کوٹ کر دوں انہیں کا، یہ بھی ورڈ ٹو ورڈ آپ کا الفاظ ہے. یہ میں اپنے پاس سے ایک بات نہیں کر رہا، میری کیا حیثیت کہ مرشد شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی طرف سے میں کوئی بات کہوں. آپ فرماتے ہیں یہ ورڈ ٹو ورڈ، یہ بھی تواتر کے ساتھ نقل ہے. آپ فرماتے ہیں یوم القیامت یتذکر الانسان ما فعل فی الدنیا من خیر و شر فالندامۃ ہناک لا ينفع والذکر ثم لا ينفع الشان فی تذکر یوم قبل الوقت. آپ فرماتے ہیں کہ انسان جو کچھ اچھا یا برا کرتا ہے وہ قیامت کے دن پھر پچھتائے گا، اور اس وقت اس پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کا ذکر کرنے کا، اس کا سوچنے کا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بس آپ نے اگر گناہ کرے تو بھگتو پھر. آپ تو یہ بتا رہے ہیں، یہ آپ کے ورڈ ٹو ورڈ، بھگتو پھر. کہہ رہے ہو بہتر یہی ہے کہ زندگی میں اس بات میں متنبع ہو جاؤ. پھر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کوٹ کرتے ہیں، یہ بھی آپ ہی کر رہے ہیں کوٹ علیہ رحمہ، آپ علیہ رحمہ ہی کوٹ کر رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں پھر کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ فمن زرع خیرا حسد غبطۃ ومن زرع شرا حسد ندامۃ. یہ آپ فرما رہے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، بھلا کرو گے تو غبطہ کاٹو گے، اور اگر برائی کرو گے تو ندامت ہی اٹھانی پڑے گی. اذا جاءک الموت انتبہت وقتا لا ينفعک الانتباہ. فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ موت آ جائے پھر متنبع ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ بتا رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے. یہاں پر سارا فائدہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے آپ ہی نے کروانا ہے. آپ اور ہمیں تو یہی بتایا جاتا ہے نا، سارا فائدہ آپ نے کروانا ہے. میں مرید ہوں، میں اگر یہ بات کہہ رہا ہوں نا تو اس کا مطلب صحیح بات کہہ رہا ہوں. میں آپ کا مرید ہوں، میں مرید ہو کر یہ بات کر رہا ہوں، میں قادری سلسلے کا مرید ہوں. اگر میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو یہ سچ بات کہہ رہا ہوں. میں جانتا ہوں، میں نے آپ کا سب کچھ پڑھا ہوا. اللہ کرم ہے، آپ کا کرم بھی ہم پر ہے. لیکن آپ نے ہمیشہ توحید کا درس دیا، اپنی طرف نہیں بلایا. آپ نے یہی کہا کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بخشے جاؤ گے اپنے اعمال پر. اب آپ فرماتے ہیں، دیکھیں نا، فرماتے ہیں آپ کا لفظ ہے اجیبونی فانی داعی اللہ عز وجل، کہ لوگوں میں تو اللہ کی طرف بلانے والا ہوں، میں تو اللہ کی طرف کا داعی ہوں. اب آپ کا ورڈ دیکھ لیں کیا کہہ رہے ہیں آپ، یہ ورڈ ٹو ورڈ آپ کے ہیں. آپ فرماتے ہیں ادعوکم الی بابہ وطاعتہ، میں اللہ کی دروازے کی طرف بلاتا ہوں، اس کی اطاعت کی طرف بلاتا ہوں. لا ادعوکم الی نفسی، اپنی طرف نہیں بلاتا. اللہ اکبر، کیٹاگوریکلی رد فرما دیا اس قصیدے کا، اٹھا کے پھینک دیا. لا ادعوکم الی نفسی، اور پھر اس کے بعد بتا رہے ہیں ایک عجیب دردناک بات بتا رہے ہیں. فرماتے ہیں المنافق، کہہ رہے ہیں یہ تو منافق کرتا ہے، لیس یدعو الخلق الی اللہ عز وجل، وہ اللہ کی طرف نہیں بلاتا. ہوا داعی الی نفسہ، ہوا طالب الدنیا، ہوا طالب الحظوظ، ہوا طالب القبول. جو منافق ہوگا وہ اللہ کی طرف نہیں بلائے گا، وہ ہمیشہ اپنی طرف بلائے گا، کیونکہ وہ طالب دنیا ہوتا ہے، اس کو شہرت، لوگوں کا جم غفیر چاہیے ہوتا ہے، لوگ ہمیں پوچھتے رہیں. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کی طرف نہیں بلاتا. پھر آپ فرماتے ہیں، یہ بھی ورڈ ٹو ورڈ آپ کے ہیں، آپ فرماتے ہیں فرحی بفلاحکم وغم لحلالکم. کہہ رہے ہیں کہ جب تم فلاح پاتے ہو تو مجھے خوشی ہوتی ہے، اور جب تم کسی گناہوں کے باعث ہلاکت پر جاتے ہو تو مجھے غم ہوتا ہے. اس کا مطلب آپ کو غم بھی ہوتا ہے. آپ نے تو ہمیں یہی لوگوں کو بتایا گیا ہے نا
کہ تم غم نہ کرو وہ آپ تمہیں بخشوا دیں گے، غم نہ کرو، ان کا جھنڈا پکڑ کے رکھو، ان کا جھنڈا پکڑ کے رکھو۔ حشر کے میدان میں پکارا جائے گا کہ قادری والے ادھر آ جائیں، قادریوں والے ادھر آ جائیں، جن کے ہاتھ پہ قادری ہے، قادری مرید ہیں، وہ ادھر آ جائیں حشر کا میدان۔ اللہ کے بندے، یہ حشر کا میدان ہے یا فیضان مدینہ ہے؟ آپ کیا مذاق بناتے رہتے ہیں حشر کے میدان کا یار، خوف خدا کریں، یہ اسلام کا معاملہ ہے، آپ کے گھر کی بات نہیں ہے، آپ اپنے ڈرائنگ روم کی بات نہیں کیا کریں ہم سے، اپنے گھر کا تذکرہ نہیں کریں۔ آپ فیضان مدینہ کا ہے ٹھیک ہے، جو قادری ہیں آتے رہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، آپ کریں، لیکن فیضان مدینہ کہیں آپ حشر کا میدان پہ اللہ بول رہا ہے کہ قادری والے ادھر آ جائے جھنڈے، جو قادری والے ہیں، جو چشتی والے ہیں، یار آپ کیا تماشا بناتے ہیں؟ کہاں لکھا ہے یہ؟ اور جو آپ دلیل دیتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ دلیل اس نوعیت کی نہیں ہے، وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کہاں یہ ٹھوکتے ہیں؟ کہیں کی روایت کو کہیں آپ لگا دیتے ہیں، شرم آنی چاہیے، دین کا معاملہ ہے۔ بات کرتے ہیں پھر آپ فرماتے ہیں مجھے غم ہوتا ہے جب تم ہلاکت میں ہوتے ہو، آپ کو غم ہوتا ہے، اور آپ نے یہاں پر کہ غم خوار ہیں، آپ غم خوار ہیں، غم خوار ہم سب کے غم ہی بھگا دیے، وہ کہہ رہے ہیں مجھے غم ہوتا ہے۔ پھر دیکھیں ورڈ کیا فرماتے ہیں کہ اذا رأیت وجہ مرید صادق، جب میں مرید صادق کا چہرہ دیکھتا ہوں، اور مرید صادق کون؟ قد افلح علی یدیہ، جس نے میرے ہاتھ پر فلاح پائی ہے، جو میرے نقش قدم پر چلا ہے، وہ مرید صادق۔ یہ نہیں کہ میرے دامن کو، دامن سے مراد کیا ہے بھائی؟ ڈسکرائب کریں، آپ ایکسپلین کریں، آپ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ قد افلح علی یدیہ، پھر فرماتے ہیں شبعت وارتویت، تو میں سیر ہو جاتا ہوں، سیراب ہو جاتا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں واقتصیت وفرحت، میں بالباس ہو جاتا ہوں، خوش ہو جاتا ہوں۔ اب ورڈ دیکھیں، کہہ رہے ہیں واقتصیت، میں بالباس ہو جاتا ہوں۔ بالباس کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب تم اچھا کام کرتے ہو میری اللہ کی بارگاہ میں، رسول کی بارگاہ میں عزت بلند ہوتی ہے، میں بالباس ہو جاتا ہوں، عزت بلند ہوتی ہے۔ اور جب تم کوئی برا کام کرتے ہو تو میں بے لباس ہو جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، مطلب میری عزت تار تار ہوتی ہے کہ کیا اللہ کی بارگاہ میں ہوگا کہ یہ ہیں شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے مرید، جو گناہ کرتے رہتے ہیں، جو ان کے نقش قدم پر نہیں چلتے، جن کو نہ قرآن کا پتہ نہ سنت کا پتہ۔ کہتے ہیں میں بے لباس، بے عزت ہو جاتا ہوں، میری عزت خراب ہوتی ہے اس معاملے میں۔ گویا کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ لوگوں، میں تم مجھ پہ ڈیپینڈ نہیں کرو، آپ یہ فرما رہے ہیں تم مجھ پہ ڈیپینڈ نہیں کرو کہ میں بخشوا دوں گا، میں تم پہ ڈیپینڈ کرتا ہوں کہ تم اچھا کرو گے تو میری عزت ہوگی۔ آپ اور ہمیں تو ساری زندگی یہی بتایا گیا ہے کہ بھائی ان پہ ہی ڈیپینڈ کرو، وہی بخشوائیں گے، انہی کا پکڑ لو دامن، تو بس بخشے گئے بخشے گئے۔ دامن پکڑیں لیکن اعمال تو کریں ان جیسے۔ دامن پکڑ کے ہی جنت ہے، دامن پکڑ کے ہی صراط مستقیم ہے، لیکن آپ کا دامن پکڑنا کیا؟ آپ کی ڈائریکشن کہیں اور ہے، اور آپ نام کے صرف کہتے رہتے ہیں کہ جھنڈے اٹھا لو، یہ کر لو۔ وہ آپ پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں کہ تم اچھے عمل کرو گے، تم میرے مطابق چلو گے، قد افلح علی یدیہ، میرے ہاتھ پر فلاح پاؤ گے، تو تب جا کے بیڑا پار ہوگا، تب جا کے سارا کچھ بہتر ہوگا۔ آپ کی نماز ان جیسی نماز نہیں، آپ کی زکوٰۃ ان جیسی زکوٰۃ نہیں، آپ کا حج ان جیسا حج نہیں، آپ کے علم تعلیم وہ نہیں، آپ میں پھر وہی کہوں گا، آپ تقلید کریں امام اعظم ابو حنیفہ کی، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی الحنبلی علیہ رحمہ کو پھر کس چیز میں فالو کرتے ہیں؟ کہاں ہے فالو؟ آپ کریں بھائی، کچھ تو دکھائیں نا۔ اور آپ کے پاس سب سے بڑی بنیادی بات ہے، کوئی دلیل پوچھے، سمپل سی بات ہے کہ بھائی ہم کیا دلیل دیں؟ ہم اپنے شیخ عبد القادر جیلانی الحنبلی اپنے مرشد کی پیروی کرتے ہیں، بس وہ جس کی تقلید کرتے تھے ہم بھی اسی کی تقلید کرتے ہیں، باقی کی بھی کریں، لیکن آپ ماننے کو، آپ نے ان کے سارے اعمال کو اہل حدیث کے کھاتے پہ ڈال دیا۔ ایک بات یہ، پھر آپ آخری کے حصے کو دیکھیں اس قصیدے کے، اس میں کیا بیان ہو رہا ہے؟ اس میں یہی بات بیان ہو رہی نا کہ شیخ عبد القادر جیلانی، اب دیکھیں آپ مجھے بتائیں، کبھی آپ نے کسی کلام میں، کسی نثر میں، یا کسی بھی شعراء کا کلام ہو، نثر ہو، کہیں پر بھی ہو، کبھی دیکھا ہے کوئی بندہ اپنا انٹروڈکشن یوں پیش کرتا ہے؟ اور انٹروڈکشن کی ضرورت ایسی ہستی کو
کہ یہ قصیدہ اس وقت لکھا جا رہا تھا جب آپ بام عروج پہ تھے، اللہ نے آپ کو بہت زیادہ شہرت نصیب کر دی، اور آپ وہ ہستی ہیں جو کبھی زندگی میں کنٹروورشل نہیں رہے. اپنوں نے، غیر نے، ہر ایک نے آپ کو امام العصر کا، امام الفقہ، امام الحدیث، امام التفسیر، امام اعظم، آپ کو ان القابات سے نوازا. کتب الاقطاب، کتب العارفین، سلطان العارفین. یہ غیروں نے جن کا ایک الگ نظریہ ہے، جو ایک الگ پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں شدت والا، ان تک نے آپ کو یہ القابات سے نوازا ہے. یہ امت میں ایسی ہستیاں بہت کم ہوتی ہیں. ایک آپ ہیں اور ایک امام احمد بن حنبل آپ سے پہلے، وہ بھی ایسے تھے. ہر اپنوں نے، غیر نے، ہر ایک نے آپ کی عزت تقریم کی اور آپ کو بہت، آپ کی اہمیت کو سمجھا اور آپ کا بہت بڑا دین میں کنٹریبیوشن کیا. سب نے ایکسیپٹ کیا آپ کو. آپ وہ ہستی ہیں، آپ کو کیا ضرورت تھی اس قصیدے کی؟ اور پھر آپ کو ضرورت پڑ رہی ہے کہ آپ یہ انٹروڈکشن دیں. آپ تو جو کہتے ہیں، آپ جو لکھیں گے وہ آپ کی وجہ سے معروف ہو جاتا، مشہور ہو جاتا. آپ اس قصیدے میں کیونکہ آپ نے لکھا نہیں تھا. اب لکھنے والے کو یہ خطرہ تھا، اس کو معلوم تھا کہ میں اس میں جو بلنڈرز کر رہا ہوں، اس میں جو میں غلطیاں کر رہا ہوں، جو میں نے حمد کو قصیدے کی شکل دے دی ہے، جو متکلم قادر تھا اس کو میں نے عبد القادر بنایا ہے، تو لہٰذا امت تو نہیں چھوڑے گی. وہ تو توحید کے معاملے میں میرا حساب کتاب برابر کر دے گی. اس نے کیا شرارت کری؟ اس نے آخری میں انٹروڈکشن کہ میں عبد القادر، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے، اپنے پاس سے مسئلے کو ہٹا کر تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ عبد القادر نے لکھا ہے. میں عبد القادر ہوں، مطلب یہ قصیدہ میں عبد القادر ہوں. پھر اس کو ڈر تھا کہ عبد القادر سے بات کہیں کنفیوز نہ ہو جائے، لوگوں کے ذہنوں پہ نہ بیٹھے. ہاں میں عبد القادر حسنی حسینی، اس نے کنفرم کر رہا ہے کہ تاکہ لوگوں کا ذہن آپ کی طرف رہے، اپنے پاس سے ہٹا کر بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں. لکھا تو عبد القادر نے، ان سے پوچھ لو. لکھا تو شیخ عبد القادر جیلانی نے، ان سے ہی پوچھ لو. اپنے ان کے کندھے پہ بندوق رکھ دی. پھر یہاں پر بات نہیں ختم کری، پھر گھبراہٹ تھی کیونکہ غلط کام کیا جا رہا تھا نا، ہم کو قصیدہ بنایا جا رہا تھا. گھبراہٹ تھی. پھر لکھا میں جیلان کا رہنے والا. کون نہیں جانتا میں جیلان کا رہنے والا. مطلب اس بندے کو معلوم تھا، کنفرم کر رہا ہے کہ یہ وہی ہیں جو جیلان کے رہنے والے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی. یار آپ نے کیا سامنے والے کو بچہ سمجھا؟ اسٹوپڈ آدمی، جو دل چاہ رہا ہے تم بولے جا رہے ہو. یہ امت میں جو بینیفیشری لوگ ہیں، جنہوں نے یہ مزے لیے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے نام کے، جو بینیفیشری ہیں، جنہوں نے بعد میں آ کر اس سلسلے سے فائدے اٹھائے، اپنی دکانیں چمکائی ہیں، ان کو ضرورت تھی. ٹوٹل مارکیٹنگ کی گئی ہے، اور اتنی پور مارکیٹنگ جو معاشرے میں کبھی نہیں دیکھی گئی. پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ قصیدہ غوثیہ پڑھ کر، اور اتنی بڑی ماشاءاللہ اس دور حاضر کی ہستی ہیں، ان کے والد صاحب کو آپ نے کہا کہ وہ چرپائی میں بیٹھے ہوئے پڑھ لیتے، چرپائی اٹھ گئی. یار آپ کیا فلمی دنیا پہ چلے جاتے ہو، کسی کو سپر مین، اسپائڈر مین بنا دیتے ہو. آپ کو شرم آتی ہے؟ آپ کیا بات کرنے جا رہے ہو یار؟ اتنی پور مارکیٹنگ. اور یہی معاملہ سیم آپ دیکھیں اہل تشیع نے کیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ، مولا کائنات کے ساتھ کیا، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا. بالکل یہی اہل تسنن نے یہاں پر کیا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے ساتھ، اور وہاں اہل تشیع نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ یہی معاملات کیے. ہر ممکن کوشش کی ہے کسی طریقے سے خدا بنا دیں. ارے بھائی کیا ملے گا؟ کیا ملے گا خدا بنانے سے؟ ہوگا کیا؟ خدا منواؤ نا، پھر کوئی نہیں مانے گا. خدا بنا رہے ہو نا، خدا منوانا ہوتا ہے. آپ منوائیں، چلیں منوانے، یہ کوشش کریں نا. کی گئی نا بہت، انہیں امت میں بہت یہ ہے نا، جو میں نے نام ابھی لیے، کوشش کی گئی. مان لیا؟ نہیں. کر لیں یہ کوشش زندگی بھر، قیامت تک کرتے رہے یہ کوشش. امت ہے، رسول کی امت ہے، نہیں مانے گی. تو لہٰذا اب میں وہی عرض کروں گا، یہ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کا یہ قصیدہ نہیں ہے. آپ کی طرف اس طرح کی باتیں منسوخ کرنا کہ آپ نے فرمایا کہ میرا قدم اولیاء کی گردنوں پر ہے. یار یہ آپ فرمائیں گے؟ یہ میں کہہ سکتا ہوں یا کوئی اللہ کا ولی کہہ سکتا ہے؟ یہ کوئی اپنے دل سے کہے کہ میرے گردن پر، میرے سر پر شیخ عبد القادر؟ میں کہ ہم کہتے ہیں
ہم تمام مریدان کہتے ہیں کہ آپ کا پاؤں، آپ کی خاک ہمارے سر پر. ہم تو کہہ سکتے ہیں اور کہنا چاہیے، تمام اولیاء نے کہا یہ کہ ہماری گردنوں پر آپ کا قدم ہے. یہ ان کے ہیں جذبات، یہ اولیاء اعظام کے جذبات ہیں جو سمجھ میں آتے ہیں. لیکن کیا شرارت کی گئی کہ یہ الفاظ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی زبان اقدس پہ ڈالے گئے، ان کی زبان پہ ڈالے گئے، کہ باقاعدہ آپ خود کہہ رہے ہیں. یہ بات آپ کو متکلم بنا دیا گیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا قدم ہے سب کی گردنوں پر. یہ بات کوئی سوٹ کرتی ہے؟ کتنی تکلیف دہ بات ہے ان کے لیے کہ پوری امت میں سب، ہر اللہ کا ولی آپ کی علمی حیثیت کو تسلیم کرتے ہوئے سب کہتے ہیں کہ حقیقت میں آپ کا قدم ہمارے سر مبارک پر، گردن تو پھر بات کی چیز ہے، سر پر، سر آنکھوں پر، ہمارے سر پر. آپ کی خاک ہمارے سر کا تاج، آپ کا جوتا ہمارے سر کی تاج. قدم تو پھر آپ کا جوتا ہمارے سر کا تاج ہے. تمام اولیاء نے یہ بات مانا اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے. بڑوں کے لیے ایسا ہی کہا جاتا ہے، ایسا ہی کہا جاتا ہے. لیکن بڑا ایسا نہیں کہتا. کبھی کسی نے نہیں کہا یہ بات. کبھی کسی بڑے نے کہا ایسے کہا. لیکن شرارت کیا کی گئی کہ یہ الفاظ تھے، لیکن یہ تمام اولیاء کی زبان پر تھے کہ ہماری گردنوں پر، ہمارے سر پر. اس طرح کے بہت الفاظ تھے، مشہور تھے. تمام اولیاء، خواجہ معین الدین چشتی نے بھی، خواجہ معین الدین علیہ رحمہ نے بھی فرمایا، شیخ شہاب الدین سہروردی اور ابن قدامہ الحنبلی علیہ رحمہ، اور تمام نے یہ کہا کہ آپ کا ہمارے گردنوں پر آپ کا قدم ہے، ہمارے سر پر ہے، آپ کی جوتی ہمارے سر پر. بہت بڑی علمی خدمت کی ہے آپ نے، بہت بڑی علمی خدمت کی ہے، کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. وہ جو میں پہلے بھی بہت سی دفعہ عرض کر چکا ہوں. لیکن یہ بات آپ کے منہ سے کہلوائی جا رہی ہے. کیا مقصد تھا؟ ایک بڑی شرارت تھی نا، ایک بڑا گند کی جا رہی تھی. یہ بولا تو آپ کے بولنے سے کیا ہوتا؟ کیا لوگ مان نہیں رہتے آپ کو؟ ایسا آپ کو سید الاولیاء مانتے تھے، امام الاولیاء مانتے ہیں، آپ کو سب نے سرداری آپ کی ایکسیپٹ کری. آپ مجھے بتائیں جتنے اللہ کے ولی گزرے انہوں نے آپ کے کہنے پر کری. کہنے پہ آپ کچھ نہیں کروا سکتے کسی سے. یہ یاد رکھ لیں، یہ امت حضور کے ماننے والی ہے، وہ کہنے پہ نہیں چلتی ہے. ان کو اللہ کہلواتا ہے، اللہ دل پہ ڈالتا ہے تو مانتے ہیں. ان کو کیا ضرورت تھی؟ سب ایکسیپٹ کر چکے تھے، کر رہے تھے، سب نے مانا ہوا ہے، قیامت تک مانے رہیں گے کہ آپ کا جوتا ہمارے سر کا تاج ہے. آپ یہ کیوں کہیں گے جبکہ مانا ہوا ہے سب نے؟ یہ شرارت کی گئی، جان بوجھ کے آپ کے الفاظ منہ پہ ڈالے گئے. آپ نے کبھی بھی نہیں کہا. آپ کی آیات طیبہ میں کرتے نا یہ شرارتیں، نہیں کی. تو لہٰذا اس قسم کے اقوال یا اس قسم کی قصیدہ آپ کی طرف منسوب کرنا یہ نہایت ہی غلط ہے اور ہمیں اس سے توبہ کرنی چاہیے. آپ علیہ رحمہ نے ہمیشہ توحید کا پیغام دیا ہے اور ہمیشہ اللہ کے سامنے عجز و انکساری کا پیغام دیا ہے. زندگی آپ کی یوں ہی گزری ہے. اللہ رب العزت ہمیں آپ کی صحیح معنوں پہ پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح ہمارے پیر و مرشد شیخ عبد القادر جیلانی الحنبلی علیہ رحمہ نے زندگی گزاری ہے، اس طرز پر ہمیں زندگی گزارنے کے اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.